جن میں 2000 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور بین الاقوامی اداروں کے مطابق 8,72,000 لوگ مہاجر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ گزشتہ ایک رات میں ہمارے 400 مسلمان بھائی شہید کیے گئے، اور اس وقت غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ سویلین پر بمباری جاری ہے، ہسپتالوں پر بمباری جاری ہے، اسکول اور بچوں کے کھیل کود کے میدانوں پر بھی بمباری جاری ہے۔ خود اسرائیل نے 320 فضائی حملوں کا اعتراف کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب جنازوں کو کندھا دینے کے لیے بھی مائیں موجود ہے، بہنیں موجود ہے، اور دنیا تماشا کر رہی ہے۔ بچے بغیر کفن کے دفن ہو رہے ہیں، اور خود دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ کھانا ختم ہے، پانی بند ہے، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ان عمارتوں کے ملبے تلے موجود ہے، لاشیں ہیں اور زندہ لوگ ہیں، نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان مظالم میں ایک طرف اگر اسرائیل ہے تو ان مظالم میں امریکہ 100% شریک ہے، اس لیے کہ 7 اکتوبر کو بغیر کسی معلومات کے امریکہ نے یک طرفہ طور پر اسرائیل کے ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا، اور پھر وزیر خارجہ کو 3 بار تل ابیب بھیجا، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک وزیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہوں۔ اس کے بعد بائیڈن خود گئے اور انہوں نے مزید تبکی دی، اور اس وقت سب سے زیادہ عسکری تعاون کرنے والا ملک بھی اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے۔ جنگی اسلحہ دیا ہے 3.8 بلین کا، اور مشرق وسطی کے ممالک کے لیے جس امداد کا 105 بلین ڈالر کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی بائیڈن نے اعلان کیا کہ 14 ارب ڈالر ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ ان کا بحری بیڑا آلریڈی مشرقی بحیرہ روم میں موجود ہے، اور دوسرا بیڑا بھی بھیج رہا ہے۔ کلم کھلا دہشت گردی ہے امریکہ کی طرف سے۔ 49 بار انہوں نے سلامتی کونسل میں فلسطین کے حوالے سے قراردادوں کو ویٹو کیا ہے۔ امریکہ ہے جس نے ویتنام پر جنگ مسلط کیا، امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کیا، امریکہ نے عراق پر جنگ مسلط کیا، امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائیں، اور دنیا میں جہاں بھی شر ہے، فساد ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اسلامی دنیا کو تقسیم کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، فتنے برپا کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، مشرق تیمور کو جدا کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، جنوبی سوڈان کو توڑنے میں ان کا ہاتھ ہے، اور کشمیر پر بھی اگر انڈیا نے قبضہ کیا ہے تو اس میں بھی انڈیا کے ساتھ امریکہ کا ہاتھ موجود ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کہ ہم غزہ میں ایک اور غرناطہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ خاموش رہیں؟ خاموش رہنے کا مطلب اسرائیل کا ساتھ دینا ہے۔
مکمل تباہی کا انتظار کرے، تاکہ ہم اس وقت تک نہیں بولیں گے، نہ اٹھیں گے، نہ ایکشن لیں گے جب تک غزہ ملبے کا ڈیر نہ بن جائے، جہاں آخری انسان کی زندگی کی ہچکی ختم نہ ہو جائے۔ اب غزہ کے لوگ کیا کرے تو کیا کرے؟ ان کے لیے 3 آپشن ہیں کہ کیا وہ یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی غلامی قبول کرے، کیا وہ اپنی بستی کو، اپنا ملک، اپنا وطن اسرائیل کے حوالے کرے، یا وہ مزاحمت کرے۔ تو انہوں نے غلامی کی بجائے اور گھر چھوڑنے کی بجائے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے حکمرانوں نے اب تک غزہ کے ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا۔ کاش ہمارے مسلمان حکمران اس کا جواب دیتے، ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چیخوں پر لبیک کہتے۔ کوئی تو محمد ابن قاسم بنتا، کوئی تو صلاح الدین ایوبی بنتا، کوئی تو زمانے کا محمود غزنوی بنتا، لیکن اس وقت عالمی قبرستان کی طرح خاموشی ہے۔ ان حالات میں پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے 29 اکتوبر کو بروز اتوار امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں 29 اکتوبر کو